السلام علیکم۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تورات ہو یا انجیل، اس میں بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو آج بھی بین ہی ویسے ہی ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام نازل ہوا، سوائے اس کے کہ وہ ترجمے ہیں، اصل پیغام، اصل ٹیکسٹ تو موجود نہیں ہے۔ یہی حال زبور کا ہے اور دوسری کتابوں کا بھی ہے۔ ان میں اگر کوئی چیز غلط ہے یا اس میں تحریف ہوئی ہے تو وہ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھ لیں گے۔ ہم قرآن مجید کے علاوہ تو کسی کتاب کے بارے میں بھی یہ نہیں مانتے کہ وہ بالکل اپنی اصل حالت میں ہے۔ احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بیان کرتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ حضور نے ایسی ہی بات بیان فرمائی ہوگی، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں اور عقل عام کی، کامن سینس کی روشنی میں جتنی بات قابل قبول ہو وہ مان لیتے ہیں ہم۔ یہی حال بائبل کا بھی ہے۔ قرآن مجید نے خود ایک سے زیادہ مقامات پر پچھلی کتابوں کا نہ صرف یہ کیا ہے بیان کیا ہے کہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آئے ہیں، اس کے مطابق آئے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ قل فأتوا بالتورات، ان سے کہو کہ تو پھر لے آؤ تورات، وتلوہا، اور اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن نے خود حوالے دیے۔ سو معاملہ یوں ہوا کہ بائبل کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو بدل چکا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو بالکل قرآن کے مطابق ہے، یعنی قرآن ہی کی تفصیل ہے، وہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی ایک حصہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں جس کا کوئی براہ راست ذکر نہیں ہے، وہ دیکھ لیا جائے گا اپنے اپنے طور پر کہ کتنی بات صحیح لگتی ہے کتنی نہیں لگتی۔ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو بالکل آخری حد تک اوتھینٹک اللہ کا کلام تو مان بھی نہیں رہے۔